نوجوانوں سے کہ ہم نے رسول اکرم کے حکم پر علی امیر کو امام مانا. رسول اکرم منواتے گئے اور ہم مانتے. یہ رسول اکرم نے منوایا. یہ رسول اکرم کا اعلان ہے جو تاریخ کے اوراق پر سنہری حروف کے ساتھ درج ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول پہنچا دے وہ حکم جو تیرے اوپر نازل ہو چکا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، میرا رسول آج تک جو آپ حکم پہنچاتے رہے وہ حکم قولی تھے. ایک ہے قول، ایک ہے فعل. جو زبان سے بیان کیا جائے اسے قول کہتے ہیں. جو عمل اور پریکٹیکلی کر کے دکھلایا جائے اسے فعل عمل کہتے ہیں. لیکن میرے رسول دعوت ذوالعشیرہ میں تو نے توحید اور نبوت کے ساتھ علی کی ولایت کا اعلان کیا، پر وہ اعلان فعلی نہیں قولی تھا. اے میرے رسول آپ نے جس جگہ اما کرزا ان تکون بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت جو ہارون کو موسیٰ سے جنگ تبوک کے موقع پر پیاروں کے مجمع میں یہ کھڑے ہو کر اعلان کیا. یہ اعلان آپ کا قولی تھا، فعلی نہیں تھا. اے میرے رسول آپ نے جتنے علی کے فضائل پڑھے ہیں وہ سب قولی ہے. آج قول نہیں، آج 70 دن آپ کی زندگی میں باقی رہ گیا ہے. ہاں آپ کے جانے کا وقت ہے، خطبۃ الوداع ہے، آخری حج ہے، 1,40,000 کا مجمع ہے، سب موجود ہیں، چٹیل میدان ہے، یہاں سب دیکھنے والے بھی ہیں، سننے والے بھی ہیں. ممکن ہے کوئی کہہ دے کہ ہم نے سنا نہ تھا، کوئی کہہ دے سنا تھا پر سمجھا نہ تھا، کوئی کہہ دے سمجھا تھا پر دیکھا نہ تھا. آج زبان سے بھی بتا دو قول ہو جائے، اور آج ہاتھوں سے بلند کر کے پریکٹیکلی دکھا بھی دو. یہی وجہ ہے کہ نبی نے اس بلندی پر سب کو جس طرح یہ ممبر بھی ایک ملتا جلتا غدیر کی یاد میں ایک ممبر ہے، پر وہ ممبر اس سے زیادہ بلند تھا. اس وقت سب سوچ رہے تھے کہ اس وقت اتنی بلندی پر، اتنی گرمی کی حدت پر یہ نبی اعلان کیا کرنا چاہتے ہیں. وہ حکم آ چکا تھا. اس وقت نبی بلندی پہ پہنچے اور خطبہ دیا، اور وہ خطبہ 3 گھنٹے کا ہے، علیحدہ بھی چھپ چکا ہے خطبہ غدیر کے نام سے. نوجوان خریدے اور مکمل خطبے کو پڑھے. مجالس میں اس قدر گنجائش نہیں ہوتی کہ پورا خطبہ جو ہے وہ ریپیٹ کیا جائے. وہاں سے چند جملے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی اس بلندی پہ پہنچے اور دیکھ کر فرمایا میرے کلمہ گو، میرے پیارے سنو اور سمجھو اور دیکھو اور مجھے بتاؤ کہ میں نے سب احکام شریعت کے پہنچا دیے. قالوا بلا یا رسول اللہ. جزیات کلیات پہنچ گئی. قالوا بلا یا رسول اللہ. لبیک کہتے رہے، نبی ارشاد فرماتے رہے. اور اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ دیکھ کر ایک جملہ نبی نے فرمایا، الست اولا من انفسکم، کیا میں محمد تمہارے جسموں پہ قادر ہوں، خود مختار ہوں، جو میں منواؤں وہ مانو گے یا نہیں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول ہم مانیں گے. پہلے جو ہے اقرار لیا، پھر اعلان کیا، اور اس کے بعد 2 لفظ استعمال ہوئے اس خطبے میں. ایک لفظ ہے اولا، ایک لفظ ہے مولا. معنی دونوں کا ایک ہے. آج تعویلیں کی جا رہی ہے کہ رسول جو ہیں وہ علی کی دوستی کا اعلان کر رہے تھے، اس لیے نبی کو بھی علم تھا وہ دور آئے گا، لفظوں کے ترجمے بدلنے کی کوششیں کی جائیں گی، مولا کا معنی دوست بیان کرنے کی آڑیں لیں گے. اس لیے میرے نبی نے پہلے اولا استعمال کیا، پھر مولا استعمال کیا. اولا یعنی خود مختار، یعنی رہبر، یعنی سرپرست. کیا مجھے سرپرست مانتے ہو؟ کیا مجھے خود مختار مانتے ہو؟ کیا مجھے اپنا حاکم مانتے ہو؟ جو منواؤں وہ مانو گے؟ سب نے کہا ہو. اس وقت یہ اعلان کیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. پھر دونوں ہاتھ نبی نے غدیر کے منبر پر دعا کے لیے دراز کیے، اور غدیر کے دن میرے نبی نے جو دعا مانگی وہ بھی سنیے، اور یہ بھی عقیدہ پیدا کیجیے اگر نہیں ہے عقیدہ کہ ہر کسی کی دعا رد ہو سکتی ہے، میرے رسول کی دعا رد نہیں ہو سکتی. میرے نبی نے جو دعا مانگی وہ دعا کے جملے عین فرد یہ تھے، اللہم والے من والا ہو، وعدے من آدھا ہو،
کر دی تاکہ معنی ترجمے ٹرانسلیشن ممکن ہے کوئی بدلے. کوشش کی میرے رسول نے, مکمل کوشش. یہ صرف اعلان نہیں کیا جوانوں, صرف بازو بلند نہیں کیا, صرف دعا نہیں مانگی, بلکہ ادھر غدیر کے منبر پہ کھڑے ہوئے نبی نے اپنی دستار اٹھا کے علی کے سر پہ رکھی. دوسری روایت یہ ہے کہ سبز رنگ کا امامہ تھا, سبز رنگ کی دوسری پگڑی جو رسول اکرم کی. غدیر کے منبر کی بلندی پہ رسول بھی کھڑے ہیں, نبی بھی کھڑے ہیں, علی بھی کھڑے ہیں. امامہ کھڑے ہو کر باندھنا مستحب ہے. علی کو کھڑے کر کے اپنے سامنے نبی نے علی کے سر پہ پیج دے دے کر امامہ باندھنا شروع کیا. 18 ذی الحج غدیر کا مقام, نبی پیج دے دے کر باندھ رہے تھے, پیارے اپنی پیاری آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. جب امامہ سج چکا, پگڑی امامہ دستار بندھی جا چکی, رسول اکرم کے دست مبارک سے علی امیر کے سر پر. اس وقت نبی دیکھ کر فرماتے ہیں ایک کرسی لگاؤ. لگ گئی کرسی. فرمایا اس کرسی پہ علی بیٹھے. آپ سارے لائن اور صف میں آئے اور علی کو پہلے امیر المومنین کہہ کر سلام کرو, پھر مبارک دو. یہ ساری اس لیے کہ شاید ہی کوئی عربی سے نواقف یا پھر کوئی تعویل اور توجیہ کرنے والا لفظ مولا کی تعویل نہ کرے, توجیہ نہ کرے کہ ترجمہ یہ ہے, معنی دوست ہے. یہ دوست کا اعلان تھا جس میں حکم ہو رہا ہے. توجہ ہو جائے آیت کے ترجمے پہ جوانوں, کیا یہ دوست کا اعلان تھا خم غدیر میں کہ آفتاب کی شدت ہے, گرمی کی حدت ہے, پانی بھی وہاں بہت کم ہے, سائے کا بھی سائبان وہاں انتظام نہیں ہے, کہ یہ دوستی کا اعلان تھا, حکم ہو رہا ہے ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر اس کا اعلان نہ کیا تو آپ نے رسالت کا کوئی کام ہی نہ کیا. اور علی امیر کائنات بیٹھے ہیں کرسی پہ, ساری امت جو موجود تھے, یعنی حاجی بھی, نمازی بھی, صحابی بھی, غازی بھی, سب بڑھ کر آ کر مبارکیں دے رہے ہیں. یہ افضل آ کر امیر المومنین کا لفظ کہہ کر, امیر المومنین جو خاص لقب ہے میرا آقا امیر المومنین کا, متوجہ ہو جائیں دوست, یہ صرف اور صرف امیر المومنین لفظ مختص ہے حضرت علی کی ذات کے ساتھ. جوان بھی متوجہ ہو جائیں, متوجہ کرنا چاہتا ہوں, محبت سے ایک لفظ آ گیا ہے. آقا امام حسن امیر المومنین ہیں لفظ معنی کے حساب سے, آقا حسین بھی امیر المومنین ہیں, 12 کے 12 امیر المومنین ہیں, پر معنی کے حساب سے لفظ امیر المومنین مخصوص کیا گیا ہے حضرت علی کی ذات کے ساتھ. کسی اور امام کو آپ امیر المومنین نہیں بول سکتے, منع ہے. صرف اور صرف حضرت امیر کی ذات ابو الحسن امیر المومنین ہے. امیر المومنین علی کو کہو اور پھر مبارک دو. اب یہ مبارکیں ہیں تو کس چیز کی, یہ دستار بندی ہے تو کس چیز کی, کرسی پہ بٹھایا اور سب کھڑے ہیں تو کیوں متوجہ ہو, سب مبارکیں دے رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ بڑی بڑی تاریخ کی ہستیاں آئیں اور ان شخصیات نے مبارکیں دی. نام لے لیتا ہوں تاکہ جن کو علم نہیں ہے پتہ ہو جائے. حضرت عمر بھی آگے بڑھے اور انہوں نے بھی وہ تاریخ کا جملہ کہا جو کتابوں کے اندر درج ہے. امیر المومنین کرسی پہ بیٹھے ہیں اور مبارک دینے کے لیے سب کلمہ کو پڑھ رہے ہیں. اس وقت انہوں نے آ کر وہ تاریخ کا جملہ کہا, بخن بخن لکا یبنا ابی طالب انت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ. مبارک ہو تجھے آئے ابو طالب کے بیٹے علی, تو آج سے میرا بھی مولا ہے, ہر مومن کا, ہر مومنہ کا تو مولا ہے.
چہرے. میں اس عموماً لفظی عربی گرامر ان باسوں میں پڑھتا نہیں ہوں، لیکن بات آ گئی ہے تو شاید یہاں پیش نہ کر سکوں تو اور کہاں پیش کروں گا. لفظ مولا، لفظ مولا کے مقابلے میں جو لفظ آئے گا وہ کیا ہے؟ اپوزٹ ورب جو آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، دن رات، امیر غریب، بڑا چھوٹا، استاد شاگرد، عالم جاہل، اپوزٹ ورڈ متضاد الفاظ بچوں کو آپ یاد کراتے ہیں تو متوجہ ہو جائیں. جوان بزرگوں کو زحمت نہ دیں، ان کو تو علم پہلے سے ہے ہی نہ. جوان متوجہ ہو کہ مولا کے مقابلے میں اپوزٹ ورب کیا ہے؟ غلام. مولا آخر تک آواز پہنچنی چاہیے. مولا غلام. انعام دوں گا اس 1,24,000 یا 40,000 کے مجمع میں نبی نے علی کے علاوہ کسی اور کے مولا ہونے کا اعلان کیا ہو تو پھر تو رفع الاشیاء بأضدادہا، چیزیں اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہیں. رات کو دیکھ کر دن کی پہچان ہوگی. سچا اور جھوٹا اسی طریقے سے عالم جاہل پورے تو آ جائے. یعنی پورے مجمع میں نبی نے کسی اور کے مولا ہونے کا اعلان کیا ہو تو بولو تاریخ کے ساتھ میں ذمہ دار. یہ آئے تو پورے پنڈال میں بولے کتنے مولا تھے؟ نہیں، صحیح جواب آنا چاہیے. نہیں، مولا غدیر کے پنڈال میں 2 مولا تھے، ایک نبی ایک علی. پورے غدیر کے پنڈال میں ٹوٹل 2 مولا تھے. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یعنی علی اس کے مولا جس کے نبی مولا. گویا نبی نے بتا دیا کہ مولا جو ہے وہ فقط 2 ہیں، ایک نبی ایک علی. پورے پنڈال غدیر میں 2 تھے مولا، تو پھر مولا فقط 2، تو پھر باقی سب غلام. یعنی بلندی پہ غدیر کے منبر پہ 2 تھے مولا، نیچے ٹوٹل سب تھے غلام. گویا نبی نے یہ بتا دیا کہ میں مولا علی مولا، باقی سب جو ہے وہ غلام. ہم کہتے ہیں سنت رسول یہ ہے کہ نبی جس کو توجہ محبت سے جملہ کہنا چاہوں گا کہ سنت رسول یہ ہے، اطاعت رسول یہ ہے. رسول کے ماننے کا مفہوم اور ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آئیے سنت رسول پہ عمل کریں. رسول نے جس کو جیسے منوایا اس طرح ماننے کا نام ہی سنت رسول ہے. اگر نبی نے اگر کسی اور کے مولا کسی اور کو مولا بنایا ہو تو ان کے مولا ہونے کا اعلان کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. اور اگر نبی نے کسی اور کے مولا ہونے کا اعلان نہیں کیا تو پھر سنت رسول یہ ہے، اطاعت رسول یہ ہے کہ رسول نے جس کو مولا بنایا ہے انہیں مولا مانو، جن کو غلام بنایا ہے انہیں غلام مانو. کرنے کے لیے ہدیہ کر چکا کہ سب پڑھ لکھا مجمع میرے سامنے موجود. تو عموماً ہم یہ گرامر کی باتیں دوسری جگہ تو بہت کم پیش کرتے ہیں، لیکن یہاں بحث آ گئی ہے تو مناسب سمجھتے ہوئے جملہ کر دوں. ممکن ہے کوئی میرا دوست سمجھنے کی نیت سے، ضد نہیں، اناد نہیں، سمجھنے کے حوالے سے یہ سوال کرنا چاہتا ہو. مولانا نبی نے کہا جس کا میں مولا علی اس کا مولا، علی کو مولا مانو. کون ہے جو علی کو مولا نہیں مانتا؟ ٹوٹل دنیا ہی علی کو مولا مانتی ہے. علی کے مولا ہونے کا تو کوئی انکاری ہے ہی نہیں. تو آپ اس کو تکرار کس لیے کر رہے ہیں، تاکیدن کس لیے بیان کیے جا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا مولا مانو، یہ تو نہیں فرمایا کہ پہلے نمبر پہ مولا مانو. نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مولا مانو، چاہے پہلے نمبر پہ مانو چاہے چوتھے نمبر پہ مان لو، مولا ماننا ہے نا.
تو پوری امت مسلمہ علی کو مولا مانتی ہے، کوئی منکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی پہلے نمبر پہ مانتا ہے، کوئی چوتھے نمبر پہ مانتا ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ نبی نے فرمایا کہ علی کو پہلے نمبر پہ مانو تو پھر آپ بیان کر دیں۔ آئیے میرے دوستو، بات آ گئی ہے، ذہن آپ کے متوجہ ہیں تو محبت سے یہ اطاعت رسول کے زمرے میں یہ آیت، یہ نبی کی حدیث کی تشریح عرض کرتے ہوئے آگے بیان کروں کہ ہمارے پاس حروف عطفہ ہے عربی میں 10، واو، فاو، سما، حتی، او، اما، ام، لا، بل، لیکن حروف عطفہ عربی گرامر، ان میں سے 3 حرف آپ کے معلومات میں کے لیے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک ہے با، جس کا معنی ہے اور، 2 آدمی اندر آنے اس پنڈال میں، ایک زید اور ایک خالد، تو عربی میں بولیں گے جا زید و خالد، آیا زید اور خالد۔ اب یہ با نہیں بتاتی پہلے کون آیا بعد میں کون آیا، متصل آئے، بلا فاصلہ آئے، فاصلے کے ساتھ آئے، اور لیکن 2 حرف ہمارے پاس ہیں جو ترتیب بھی بتاتے ہیں۔ ایک ہے فا، اگر ایک آدمی آ جائے اور پھر فوراً دوسرا آدمی آ جائے تو پھر لفظ فا استعمال ہوگی، جسے آپ فے کہتے ہیں، اور اگر ایک آئے اور پھر کچھ دیر کے بعد دوسرا آئے تو پھر عربی میں حرف سما استعمال ہوگا۔ مثلا ایک آدمی آ جائے اور پھر 3 منٹ کے بعد، 3 گھنٹے کے بعد یہ دوسرا آدمی آ جائے تو یوں بولیں گے جا زیدن ثم خالدن، پہلے زید آیا پھر کچھ دیر کے بعد آیا خالد، پھر حرف سما یوز ہوگا۔ لیکن اگر فوراً آئے پہلے زید پھر فاصلہ بھی بیچ میں نہ ہو زید اور خالد میں تو پھر عربی میں یوں بولیں گے جاؤ زیدن فا خالدن، آیا زید فوراً بلا فصل آیا خالد۔ اب ذہن میں آ گیا، جوان متوجہ ہو گئے، پڑھا لکھا مجمع ہے یہ میرے دوستو، یہ نبی کی اپنی مادری زبان جو ہے وہ عربی تھی، اعلان بھی عربی میں کر رہے تھے، سننے والے بھی عربی زبان تھے، قرآن کی آیت کی تفسیر تھی تو قرآن بھی عربی میں تھا۔ اس وقت نبی نے یوں اعلان نہیں کیا من کنت مولا ہو وا علی مولا، جس کا میں مولا اور اسی کا علی مولا۔ ہاں امام بارگاہ کے اندر بیٹھ کے مجلس سننے کا رنگ کچھ اور ہے، چوک پہ بیٹھ کر بیداری اور چوکنا ہو کر ہم مطالب کو لینے کا رنگ کچھ اور ہونا چاہیے۔ جوانو متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان نہیں کیا من کنت مولا ہو وعلی مولا ہو، نہیں اعلان کیا من کنت مولا ہو ثم علی مولا ہو، جس کا میں مولا، پھر فاصلے کے بعد 25 سال کے بعد بنیں گے علی مولا۔ متوجہ ہو گئے دوست، من کن تو جی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے احترام ملحوظ خاطر ہو، پر حقیقت جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے محبت کی فضا میں۔ جملہ عرض کرو، نبی نے اعلان نہیں کیا من کن تو مولا ہو ثم علی مولا ہو، جس کا میں مولا، پھر کچھ شخصیات کے بعد پھر علی حاکم، پھر علی مولا، مولا کی حکومت بعد میں، مولا ہے تو بعد میں، ہم پھر استعمال کرتے ہیں سما، نہیں اعلان کیا، ابھی اعلان آپ نے سن لیا، سینے پہ درد ہو گیا، نہیں فرمایا من کنت مولا ثم علی مولا، بلکہ اعلان کیا من سے استعمال کی فوراً بلا فصل، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا اس کا ابھی سے متصل بلا فصل یہ علی مولا۔ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، یہی آئیے روز اول ہے محرم کا پہلا دن، یہ کوئی بھی جلسہ ہو
چیزوں کا ہونا مست ہوتا ہے. کوئی بھی جلسہ ہو، ایک ہوتا ہے اس جلسے کا بانی، ایک ہے اس جلسے میں پڑھنے والا خطیب، اور تیسری شے بھی ہے ٹاپک، موضوع. یہ جلسہ ہے، اس جلسے کا ایک بانی ہے جس نے یہ جلسہ منعقد کیا. ہماری انجمن جان نثاران اہل بیت بانی ہے خطیب مؤمن حسین قمی، آپ کے سامنے حاضر. یہ خطیب اور ٹاپک وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، ٹاپک کتاب رسول. اب اس جلسے کا بانی بھی عرض کر دیا جانثاران اہل بیت، بانی بھی عرض کر دیا مومن قمی، ٹاپک بھی آپ تک پہنچ چکا کتاب رسول. اب آپ سخاوت کریں اور جو جوان متوجہ ہے آخر تک بتائیں، خم غدیر میں ہوا جلسہ، اس کا بانی کون تھا جس کے حکم سے جلسہ ہوا؟ منبر کی بلندی پہ پڑھنے والے خطیب وہ کون تھے؟ اور جو ٹاپک موضوع بیان فرمایا، وہ بیان ہونے والا ٹاپک اور موضوع کیا تھا؟ میں کہتا ہوں توجہ فرمائی، ایمان تازہ ہو جائے گا. آئندہ سال تک یہ جملہ جو ہے نقش ہو کے رہ جائے گا. خم غدیر کا بانی کون، خم غدیر کا خطیب کون، اور خم غدیر کا موضوع اور ٹاپک کیا تھا؟ بانی، خطیب، موضوع. توجہ ہدیہ کرتا ہوں، خم غدیر کا بانی لا الہ الا اللہ، خطیب محمد رسول اللہ، اور موضوع علی ولی اللہ. جی بالکل، آپ کی دعائیں چاہیے. ٹائم بھی اختتام کے قریب بڑھ رہا ہے، اذان سے پہلے مجلس کو اختتام کے قریب لے جانا ہے. میں نے عرض کیا وما آتاکم الرسول، رسول کی ذات جو دے وہ لے لو. آئیے، رسول اعظم نے اپنی امت کی اصلاح کے لیے، میرے نبی کی نگاہ آخر وقت تک تھی کہ میری امت میں کیا حالت ہو جائے گی، دنیا کس قدر غالب آ جائے گی، اور اس وقت حالت کیا ہوگی. فرمایا قال رسول اللہ، نبیوں کے سلطان نے ارشاد فرمایا سیاتی علی امتی زمانہ، میری امت پہ ایسا زمانہ بھی آئے گا لا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، قرآن نہیں سنیں گے جب تک میٹھی اور سریلی آواز نہیں ہوگی. لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، سرکار فرماتے ہیں وہ دور بھی آئے گا آخری زمانہ کہ ایک ماہ رمضان میں اللہ کی عبادت ہوگی، ماہ رمضان ختم، مساجد خالی. پتہ نہیں وہ دور آیا ہے یا نہیں، ہر آدمی چیک کر لے، نگاہ کرے آیا نبی کی حدیث فٹ آ رہی ہے یا بھی دیر ہے. دیکھ کر فرماتے ہیں وہ دور ایسا ہوگا لا یکرمون العلماء، علماء کی عزت نہیں ہوگی جب تک علماء کا وہ اچھا لباس نہیں ہوگا الا بثوب حسن. عجیب دور ہوگا. نبی کی تقریر اصلاح معاشرہ کے لیے، گویا نبی کے سینے میں درد ہے اپنی امت کی اصلاح کا. فرمایا وہ دور ایسا ہوگا لا یقنعون بالقلیل ولا یشبعون بالکثیر، وہ دور ایسا ہوگا تھوڑا رزق ملے گا تو سیر نہیں ہوں گے، زیادہ ملے گا تب بھی راضی نہیں ہوں گے، زبان پہ شکوہ ہوگا، دنیا طلبی ہوگی، آخرت کو بھول چکے ہوں گے، خلقت کا ہدف اور ماٹو اور نصب و لائن فراموش کر چکے ہوں گے. لا یقنعون بالقلیل ولا یشبعون بالکثیر. عجیب جملہ ہے. اب سنیے کہ نبی کے سینے میں کتنا درد ہے. دیکھ کر فرماتے ہیں لا حیاء لنسائہم ولا صبر لفقرائہم، وہ دور ایسا ہوگا اور
واضح ہے جہاں علم زیادہ ہوگا وہاں نافرمانیاں کم ہوں گی، جہاں معرفت زیادہ ہوگی جہالت نہیں ہوگی، نتیجہ اس کا یہ ہوگا عورتوں میں حیا ہوگا، عورتوں کی آنکھوں میں حیا و شرم ہوگا، اطاعت رسول علم. اور جہاں اس مرکز اسلام آباد و پنڈی میں اگر علم نہیں تو پھر اور کہاں توقع کی جا سکتی ہے؟ فرمایا لا حیاء لنسائہم ولا صبر لفقرائہم. عورتوں کی حالت یہ ہوگی نامحرموں کے ساتھ رابطے بڑھ جائیں گے، حیا ختم. فقیر اور غریب لوگوں کا صبر کا پیمانہ ختم. اللہ نے مجھے غربت کیوں دی، فلاں کو امیری کیوں دی، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں گے. فلاں کو بینک بیلنس، کوٹھیاں، جاگیریں، جائیدادیں، اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہوگا. فلاں کو بیٹے دیے مجھے بیٹیاں دی، یا مجھے اولاد کیوں نہیں دی. یہ اللہ کوئی عادل ہے؟ اللہ کی تقسیم پہ ناراض ہو. پتہ نہیں وہ دور آیا ہے یا نہیں، ابھی ذرا دیکھنا ہے کہ یہ حدیث کس دور پہ منطبق ہوتی ہے، فٹ آتی ہے تو کہاں. لا حیاء لنسائہم ولا صبر لفقرائہم ولا سخاء لاغنیائہم. غنی لوگوں کی سخاوت بند ہو جائے گی، بینک بیلنس جمع ہی جمع، زکات نام نہ لو، خمس بات نہ کرو. یہ دور ہو. لا سخاء لاغنیائہم ہمتہم بطونہم، ساری کوشش ان کا پیٹ کی پوجا ہوگی. ہمتہم بطونہم، ساری کوشش پیٹ پرستی. گناہ ہوں گے تو پیٹ پرستی کی خاطر، لڑائیاں ہوں گی تو پیٹ پرستی کی خاطر، قطع رحمی ہوگی تو پیٹ پرستی. ہمتہم صبح سے شام تک پوری سائی جد ہے پیٹ کی پوجا. ہمتہم بطونہم دینہم دراہمہم، دین ان کا پیسہ ہوگا. نساؤہم قبلتہم، ان کی بیویاں ان کا قبلہ کعبہ ہوں گی. الحمدللہ پڑھ لو پنڈی والے، آپ کا ماحول یقیناً اچھا ہوگا. اس لیے کہ میری توقع اس لیے ہے کہ یہاں پڑھے لکھے دوست ہیں. جہاں جہالت کم ہوگی وہاں یقیناً معصیت خدا بھی کم ہوگی. یہ دور ایسا ہوگا ماں کا احترام، والدین کی تعظیم نہیں، زوجہ سے پوچھ کر اطاعت ہو. دینہم دراہمہم نساؤہم قبلتہم بیوتہم مساجدہم، ان کے گھر ان کا گھر مسجدیں بن گئی ہوں گی، گھروں میں نماز پڑھیں گے، مساجد میں جانے کا وقت نہیں ہوگا. دور ایسا آ جائے. پتہ نہیں آیا ہے یا نہیں. نبی کا صحابی ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، مجھے مسجد میں لے جانے والا کوئی نہیں، اجازت دیں میں گھر میں نماز پڑھ لوں. اجازت دے دیتے، آپ بھی ہوتے تو سفارش کر دیتے یا رسول اللہ نابینا ہے، لے جانے والا بھی کوئی نہیں. سرکار فرماتے ہیں او میرے نابینا صحابی، گھر سے مسجد تک ایک رسی باندھ لے، جب میرے مؤذن بلال کی اذان سنے رسی کے سہارے مسجد آ جا. جی بیوتہم مساجدہم. دیکھ کر فرمایا جب ایسا دور آ جائے گا میری امت پہ 3 عذاب ٹوٹ پڑیں گے. 3 جملے لے لو التماس سے دعا. 3 عذاب آئیں گے اگر ایسے جراثیم آ گئے، ایسی حالت ہو گئی، ایسی کیفیت اگر میری امت میں اگر ہو گئی تو 3 عذاب. پہلا یرفع اللہ البرکۃ من اموالہم، لوگوں کے اموال سے برکت ختم ہو جائے گی. تنخواہ جتنا ہوگی 15,000 تو پھر 15 تاریخ کو تنخواہ ختم، ادھار شروع. شاید یہاں ایسے نہ ہو، اس لیے کہ یہاں مالی حالت بہتر ہوگی. عام جنرل باتیں ہیں نبی کی، پوری امت کے لیے، صرف راولپنڈی کے لیے نہیں، پوری امت کے. وہ دور ایسا ہوگا اموال سے برکت ختم، روزی بے برکتی. دوسرا عذاب فرمایا، دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ ان کی عمریں کم ہو جائیں گی. یسلط اللہ علیہم سلطانا جائرا، ان کے اوپر فاسق فاجر حکمران مسلط ہوں گے. ان کی تقدیریں لکھنے والے، ان کے قوانین بنا کر رائے کرنے
مصیبت یہ ہوگی کہ یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، دنیا سے روانگی ہوگی تو ایمان کے بغیر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور میرے دوستو یہ امتحان ہے، اور کربلا میں بھی ایک امتحان تھا، یہ ان لوگوں کا امتحان تھا جن کے سامنے نواسہ رسول تقریر کر رہے تھے اور امام دیکھ کر فرماتے تھے کہ تم نے مجھے رسول کے کندھوں پہ سوار دیکھا تھا؟ اس وقت عمر ابن سعد کیا کہہ رہا تھا؟ امام نے جب فرمایا تمہیں میرے نانا کی شفاعت نہیں چاہیے، دیکھ کر کہتا تھا حسین تیرے نانا کی شفاعت ادھار ہے اور یزید کا انعام نقد ہے۔ امتحان تھا یہ واقعہ کربلا۔ شاید کچھ دوست جو کبھی کبھار مجالس میں آتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ 50 سال کے بعد، نبی کی رحلت کے 50 سال بعد یہ واقعہ اچانک پیش آ گیا۔ نہیں میرے دوستو، یہ اچانک پیش نہیں آیا، اس کی ابتدا بہت پہلے ہو چکی تھی۔ کچھ دوست، کچھ میری مائیں بہنیں بیٹیاں ایسے ہی سمجھتی ہے کہ واقعہ اچانک ہوا اور اچانک امام کو شہید کر دیا کربلا میں اور خیام کو آگ لگ گئی۔ نہ میرے دوستو، یہ جو خیام کو آگ لگی تھی یہ آگ پہلے در زہرا پہ اٹھی۔ در زہرا پہ جو آگ اٹھی تھی اس کے شعلے پہنچے شام غریبہ۔ جب سیدہ زہرا دربار سے خالی آئی ہے تو گویا اس وقت لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین کے قتل کی مہریں لگ چکی، اصغر کی شہادت۔ یہ تو 50 سال بعد کا واقعہ ہے، لیکن کوئی رحلت پیغمبر کے کل 3 دن، زیادہ 7 دن گزرے تھے جس دروازے پہ نبی رک جایا کرتے تھے شعلے آگ کے بلند ہو گئے۔ سلیم موجود نہیں تھا اس واقعہ حیلہ کے وقت مدینے میں، سلیم ابن قیس۔ یہ اس وقت آیا جب یہ واقعہ ہو گیا، سلمان فارسی کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھ کر کہتا ہے سلمان میں تاریخ لکھ رہا ہوں، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے سنا ہے یہ لوگ سیدہ کے گھر بغیر پوچھے داخل ہو گئے۔ سلمان کا امامہ اتر گیا، رو کے کہتا ہے سلیم جب یہ لوگ زہرا کے گھر داخل ہوئے زہرا کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ واقعہ کربلا بہت پیچھے سے شروع ہوا، اس لیے کہتا ہوں وہ زہرا جب کہ سب نے لکھا، تاریخ ہے نا جی، عالم اسلام نے لکھا، بڑی بڑی کتابوں نے، الادب المفرد میں حضرت امام بخاری نے یہ جملہ لکھا کلما جاؤت الفاطمہ الی ابیہا، جب بھی زہرا اپنے بابا کے پاس آتی تھی، ایک دفعہ نہیں استمرار، جب بھی قام الیہا نبیوں کے سلطان کھڑے ہو جاتے تھے، اجلاسہ فی مجلس ہی اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ ایک بہت بڑے عالم علامہ سید صفدر حسین نجفی گزر گئے ہیں لاہور کے، وہ ایک روایت پڑھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے جو کام ہمیشہ کیا جائے اس کو سیرت کہتے ہیں، السیرت لا تغیر ولا تبدل، وہ کہتے تھے سیرت بدلتی نہیں ہے۔ نبی کی سنت و سیرت یہ تھی جب زہرا آتی تھی وہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محشر کا میدان لگا ہوا ہو، زہرا کا بابا صدارت کی کرسی پہ موجود ہو، ہر نبی اپنی اپنی کرسی پہ موجود ہوں، یہی زہرا جس طرح ابن حجر مکی نے لکھا کہ محشر کے میدان میں نبی زادی آئے گی اور اس وقت آواز آئے گی، ابن حجر مکی نے لکھا غضوا ابصارکم نکسوا رؤوسکم، آنکھیں بند کرو سر جھکا لو، نبی کی بیٹی زہرا آ گئی۔ وہ کہتے ہیں بتائیے ذرا جب یہ زہرا آ جائے صورت بدلتی نہیں ہے تو وہ نبی جو ساری زندگی کھڑے ہو جایا کرتے تھے وہ تعظیم کے لیے محشر کے میدان میں اٹھ کھڑے ہوں گے یا نہ؟ جب سلطان نبیوں کا
وہ کھڑے ہو جائے، کیا باقی نبی بیٹھے رہیں گے؟ نہیں، ان کے کھڑے ہونے پہ باقی نبی بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ جب نبی کھڑے ہو جائیں گے کیا ان کی امتیں بیٹھی رہیں گی؟ نہیں، ان کی امتیں بھی کھڑی ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں جس کی آمد میں معاشر کا پورا میدان کھڑا ہو جائے، بابے کے منبر کے سامنے 3 گھنٹے تک کھڑی رہی۔ یہی وجہ ہے واقعہ کربلا کا آغاز۔ سیدو نرم المومن مجھے معاف کرنا، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ 18 سال کے سن میں ہر کسی بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے ہو، 18 سال کے سن میں کسی کی کمر خمیدہ ہو اور عصا کے سہارے چلے۔ یہ حسنین کی ماں ہے، جس کی کیفیت یہ ہے، کعبے کے مزار پہ پہنچی ہے، کعبے کی قبر کو گلے لگا کر ایک جملہ کہتی ہے، آغاز محرم ہے، نوحہ پڑھ رہی ہے نبی زادی بابے کی قبر میں، دیکھ کر کہتی ہے بابا ذرا دیکھ بیٹی کو پہچان سکتا ہے؟ بابا سبحان اللہ مصائب لو انا سبحان اللہ سن لیا، بابا تیری بیٹی پہ وہ مصائب ہے، اگر وہ دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ ادھاروں کو اتنے مصائب آئے کہ نبی کی بیٹی بیمار ہو گئی، آخر بستر بیماری پہ سو گئی۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک دن جب امیر کائنات آئے ہیں، دیکھ کر کہتی ہے یا علی عالم خواب مجھے بابے کی زیارت ہوئی ہے۔ ہاں بابا نے فرمایا دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو کر میری بیٹی آج تو میرے پاس پہنچ جائے گی۔ یا علی آج میں لحظے کی مہمان ہوں تیرے گھر، یا علی میرے قریب بیٹھو میری وصیتیں سنو اور رسول کو پرسہ دو، رسول اعظم پرسہ دو اور لگا رو دے کر پہلی وصیت یہ کی یا علی، عجیب جملہ ہے وصیت زہرا کا، کہتی ہے یا علی جن لوگوں نے مجھے ناراض کیا ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے، یا علی وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئے۔ پھر جملہ کہا یا علی میرا غسلنی وکفنی ودفنی باللیل، یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ کوئی تاریخ کا جنازہ نہیں ہے جس کی قبروں کا نشان مٹا دیے گئے ہوں۔ یہ دو مظلوم ہیں جن کی قبروں کے نشان مٹا دیے گئے۔ ایک امیر المومنین علی کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا امام باقر کے زمانے تک، اور ایک سیدہ زہرا ہے جو مظلومہ ہے، دفن کرنے کے بعد علی نے قبر کا نشان مٹا دیا۔ علی ہے قبر زہرا پہ مرثیہ پڑھنے والے۔ پھر دوسرا جملہ کہا یا علی میں نے زندگی تیرے گھر گزاری، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا علی للہ معاف کرنا۔ کہا زہرا تو صدیقہ، تو طاہرہ، تو زکیہ، تو بطول کبریٰ، تو اور غلطی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جو کچھ تیرے ساتھ ہوا ہے بابے کو مکمل داستان سنانا۔ رو وصیتیں کرتی رہی، کہا میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ ازداروں کی وصیتیں ختم ہوئی، علی امیر تشریف لے گئے ہیں مسجد، شہزادوں سے کہا جاؤ نانے کے روزے پر دعا کر لیجیے۔ شہزادے بیٹھے نانے کی قبر پہ دعا مانگ رہے تھے، ایک دفعہ قبر رسول سے آواز آئی میرے بیٹے تم یتیم ہو گئے ہو، تمہاری ماں میرے پاس پہنچ گئی ہے۔ ادرارو شہزادے کو امام اترے ہوئے ہیں، پاؤں میں نالین نہیں ہے، دوڑتے ہوئے آئے ہیں، اسما بڑھی افضا، کہا بابا کو اطلاع کر دیجئے۔ شہزادے آئے مسجد نبوی کی چوکھٹ پکڑ کر رونے لگ گئے۔ علی نے شہزادوں کو روتے دیکھا، یتیمی شہزادوں
اولادوں کی برداشت نہ کر سکے، ایک دفعہ اٹھے بھی اور بیٹھے بھی، وصیت کے مطابق غسل کفن کا انتظام ہوا، ڈھلی رات کو پنڈی والے زہرا کا جنازہ اٹھا، آپ بھی وہ جنازے اٹھاتے ہیں، تاریخ کہتی ہے جب زہرا کا جنازہ تیار ہوا، علی امیر جنازے کے قریب آئے اور ایک جمعے سے صحن میں نگاہ دوڑ رہی، مٹی پہ بیٹھی ہوئی بیٹیوں کو بلایا، دیوار کے ساتھ کھڑے ہوئے یتیموں کو روتے دیکھا اور بلایا، دیکھ کر کہا یا حسن ہو یا حسین یا زینب ہو یا ام کلثوم ہلموا تزودوا من امکم، آئیے اپنی ماں کی آخری زیارت کر لو۔ ہزاروں شہزادے بھی بڑھے، شہزادیاں بھی آگے بڑھی، بڑھ کر ماں کے جنازے پر تاریخ نے لکھا کہ حسین عرض کرتے بابا میری ماں فخر مریم ہے، مریم نے عیسیٰ کو کفن کے اندر بلایا تھا، میری ماں بھی مجھے بلائے، اور پرسہ دینے والے علی کہتے ہیں میں نے خود دیکھا، حسین کا اتنا کہنا تھا قد حنت وانت ومدت یدیا فقالت وا ولد، بند کفن کے کھل گئے، زہرا کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے، اور میرے کربلا کے غریب حسین، اور میرے لائب حسین، میں نے چٹیاں پیس پیس کے بالا کا بیٹا حسین آگے بڑھے، ماں کے جنازے پر اپنے آپ کو گرا دیا، حسین کے رونے کی آواز ایک دفعہ آواز آئی بلایالہ سے یا علی، رونے حسین کی وجہ سے فرشتوں نے تسبیحاں چھوڑ دی ہے، جنت میں رونے کا بحران ہے، حسین کو اٹھانے کے لیے علی آگے بڑھے، بڑھ کر سینے سے لگایا، بڑھ کر اٹھا کر شفقت کا ہاتھ پھیرا، آپ کی طرف سے پنڈی والے ایک جملہ پڑھتا ہو، آقا حسین یہ سارے عزادار عرض کرتے ہیں مولا جب آپ اپنی ماں کے جنازے پر آئے بابا تسلیاں دے رہے تھے، بابا نے شفقت کا ہاتھ پھیرا، قربان جائے آپ کی بیٹی سکینہ گواہیے کربل میں اپنے بابا کے ناشے پر کسی نے تسلی نہ دیا، تماچے کھا رہی تھی، کہہ رہی تھی اے یتیمی بابا بھی میرا مارا جائے، تماچے بھی ہمیں مارے جائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم إنا نسألك بزهرا وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد، أن تفعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله۔ یا اللہ اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما، یا اللہ تمام سامعین کی دعائیں مستجاب فرما، بیماروں کو شفائے کلی عنایت فرما، بے اولاد مومنین کو نیک اولاد عنایت فرما، یا اللہ اپنے اسم العظیم الاعظم کا واسطہ میرے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اس ملک میں امن قائم فرما، اسلام اور مسلمین کو ترقی عنایت فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے رسول اور آل رسول کا، میرے مالک ہماری ان عزاداریوں کی، ہمارے عزاداروں کی حفاظت فرما، میرے مالک نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ ان 10 دنوں میں یا اللہ تمام سنی شیعہ کو میرے اللہ عزاداری حسین میں آ کر رسول اعظم کو پرسہ دینے میں کامیاب فرما، میرے اللہ نبی آل نبی کی عزت عظمت کا واسطہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہماری عاقبت میں خیر فرما، حج و زیارات سے مشرف فرما، ہمارے زائرین کی یا اللہ بحق رسول و آل رسول حفاظت فرما، میرے اللہ ہمارے آقا مولا امام زمان کا جلد ظہور فرما، ہمیں امام کے سچے سپاہیوں میں قرار دے، بحق نبی و آلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔